لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور دنیا کے تمام عاشقان حیدر کرار کی خدمت میں اس جشن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ انتظامیہ نے جس خوبصورتی سے ماشاءاللہ سے اہتمام کیا ہے یہاں پہ، اور جو آرائش کی ہے، جو زیبائش کی ہے، اس پر بھی ہم سب، میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے انتظامیہ کا اس کاوش پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور وہ تمام شعراء کرام جنہوں نے گلہائے عقیدت بارگاہ علوی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، ان سب کے لیے شکریہ یقیناً کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین ان سب کی ان کوششوں کو، کاوشوں کو اور گلہائے عقیدت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ پوری کائنات میں، تاریخ عالم و آدم میں صرف علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی ابتدا اللہ کے گھر سے ہوئی اور جس کی انتہا بھی اللہ کے گھر پہ ہوئی۔ ولادت خانہ کعبہ، شہادت مسجد کوفہ، نہ ایسی ابتدا دیکھی نہ ایسی انتہا دیکھی۔ عزیزان محترم، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ رسول اللہ کے اصحاب میں، اس پوری امت میں علی سے افضل و اعلیٰ کوئی نہیں، اور دلیل کے لیے کتاب خدا سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں معیار فضیلت کو ڈٹرمن کیا گیا ہے۔ ہم انہی آیتوں کو لے لیں اور انہی آیتوں کے مطابق فیصلہ خود سننے والوں پہ چھوڑ دیں کہ افضل کون۔ قرآن میں جو معیار فضیلت بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایمان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ اس معیار کو سامنے رکھ کے علی کی حیات طیبہ کو دیکھیے۔ علی صرف سابق الایمان نہیں، بلکہ علی ایمان کے اس معیار کا نام ہے جس کے بارے میں حضور نے اعلان فرمایا: یا علی حب کا ایمان و تقوی و بغض کا کفر و نفاق۔ اے علی، ایمان نام ہے تیری محبت کا، اور کفر و نفاق نام ہے تجھ سے عداوت کا۔ تو وہ ذات جس کی محبت نشان ایمان ہو، وہ خود ایمان کی کس منزل پہ ہوگا؟
اور خندق میں جو واقعہ ہوا اس کا بھی تذکرہ ہوا. اس موقع پہ بھی حضور نے یہی فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کل ایمان، اس لفظ کی گہرائی پہ آپ غور فرمائیں. ایمان کا جہاں تک تصور ہو سکتا ہے اور جتنا تصور ہو سکتا ہے وہ سب علی کی ذات میں سمٹا ہوا ہے. جو علی کی ذات میں نظر آئے وہی ایمان ہے، جو علی سے باہر نظر آئے اسی کا نام کفر ہے. تو ایمان کے اعتبار سے جو فضیلت کا معیار ہے علی سب سے اوپر، اور ایمان کے بعد جو اللہ نے معیار فضیلت قرار دیا ہے قرآن میں وہ علم ہے. ارشاد ہوتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ کہ جو جانتے ہیں وہ کہ جو نہیں جانتے برابر نہیں ہو سکتے. جو صاحبان علم ہے ان کا مرتبہ بلند ہے، بلند رہے گا. یہ اعلان پروردگار ہے. اس معیار کو سامنے رکھیے اور اسلامک ہسٹری کو اسکین کیجئے. پوری تاریخ عالم و آدم میں اسلامک ہسٹری کو تو چھوڑ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نظر نہ آئے گا جو علم کے میدان میں علی سے بلند و بالا ہو. عام لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، جو خلفائے وقت تھے جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، جب کبھی کوئی علمی گتھی پھنسی ہے، علمی مسئلہ سامنے آیا ہے تو انہوں نے بھی علی کے دربار میں پناہ لی ہے. اور صحابہ کرام باقاعدہ طور پر کہا کرتے تھے کہ خدا اے ابو الحسن ہمیں اس دن زندہ نہ رکھے کہ جس دن ہماری زندگی میں کوئی علمی مسئلہ آئے اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ موجود نہ ہوں. علی تھے وہ کہ جو منبر پہ آنے کے بعد اعلان کیا کرتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. اور جب جس نے جو پوچھا علی نے فوراً جواب دیا. اور یہ وہ حقیقت تھی جو تاریخ کے دامن میں کچھ اس طرح سے محفوظ ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب وہ مولا علی کی خدمت میں آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا ابو الحسن، آپ سے جب کبھی کچھ پوچھا جاتا ہے آپ فوراً جواب دیتے ہیں، کچھ سوچ لیا کیجئے، کچھ غور کر لیا کیجئے، تأمل کر لیا کیجئے. فرمایا کہ ابن خطاب اپنا ہاتھ اٹھاؤ. انہوں نے ہاتھ اٹھایا، کہا بتاؤ ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5 انگلیاں. کہا سوچا کیوں نہیں، غور و فکر کیوں نہیں کیا، تأمل و تدبر کیوں نہیں کیا؟ کہ یا علی ہاتھوں کی انگلیاں میرے سامنے واضح ہیں، اور جو چیز واضح ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہا بس مجھ میں اور تم میں فرق اتنا ہے کہ تمہارے سامنے ہاتھوں کی انگلیاں واضح ہیں، ہمارے سامنے پوری کائنات کا علم واضح ہے. ایمان میں آرے فضیلت، علم میں آرے فضیلت، اور علم کے بعد تقوی. ارشاد ہوتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی نظر میں سب سے مکرم، سب سے محترم وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. پوری تاریخ کو پڑھ ڈالیے، علی سے بڑھ کر کوئی متقی نظر نہ آئے گا، علی سے بڑھ کر کوئی زاہد نظر نہ آئے گا. علی کے تقوی کا کیا کہنا؟ تاریخ کہتی کہ 4.5 سال جو علی کی خلافت کا پیریڈ ہے، ایک وقت بھی سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. کیوں؟ کیا علی کے پاس کھانے کو نہیں تھا؟ وہ تو امیر کائنات تھے. لعل بالحجاز او الیمامہ من لا طمع له بالقرص، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حدود مملکت میں کوئی بھوکا سو رہا ہو.
ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے. ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا جان یہ علی مرتضی جو ابا اوڑھے ہوئے ہیں اس کو ہلا کیوں رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ بیٹا یہ اس لیے ہے کہ علی کے پاس بس یہی ایک ابا ہے، یہی ایک کپڑا ہے، یہی ایک لباس ہے، اس کو انہوں نے دھو کے آ رہے تھے، جمعے کا وقت ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو بس اسی کو پہن لیا ہے. اب خطبہ بھی دے رہے ہیں اور اس کو ہوا بھی دے رہے تاکہ جلد از جلد سوکھ جائے. علی کے تقوی اور علی کی کمال بلندی اور کمال ایمان اور کمال عرفان کو کوئی کیا تصور کر سکتا ہے؟ علی اس متقی کا نام ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا کل کمال یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں. متقی کا مرتبہ بہت بلند ہے. جو متقی بن گیا جنت اس کی یقینی ہو گئی. علی متقی نہیں ہے، علی اس ذات کا نام ہے جسے امام المتقین کہا گیا ہے. تو علم، ایمان، تقوی اور پھر اس کے بعد میں جہاد. اللہ فرماتا ہے جہاد کے بارے میں فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اللہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو ان لوگوں پر فضیلت دی ہے جو اس شرف میں پیچھے ہیں یا اس شرف سے محروم ہیں. جہاد کے میدان میں آ جائیے، کون سا معرکہ ایسا ہوا ہے جس میں علی کی وجہ سے اسلام کو کامیابی نہیں ملی ہے؟ کون سا معرکہ ایسا ہوا ہے کہ جس میں علی سردار لشکر اسلام نہیں ہے؟ اسلام کا پہلا معرکہ ہوا، اس میں 70 کافر مارے گئے. علی نے کتنوں کو مارا؟ 36 کو علی نے اکیلے مارا اور باقی کو قتل کرنے میں بھی علی نے دوسروں کی مدد کی. احد کا معرکہ ہوا، سب چھوڑ کے راہ فرار اختیار کر گئے، علی میدان میں ڈٹے رہے، جمے رہے. جب رسول اللہ نے پوچھا کہ علی تم کیوں نہ گئے تو 2 جملے کہے، اکفر بعد الایمان، اے اللہ کے رسول کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ یعنی جو بھاگے تھے ان کا کفر یقینی ہے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں توبہ کر کے وہ دوبارہ دار اسلام میں داخل ہو گئے. اور دوسرا جملہ ان لی بک اسوہ، اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے رول ماڈل ہیں. جو بھاگنے والے ہیں وہ میرے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، میرے لیے نمونہ عمل آپ کی ذات ہے. آپ میدان میں ڈٹے رہے تو میں بھی میدان میں جمع رہا. پھر اس کے بعد خندق کا معرکہ ہوا. خندق کے معرکے میں علی کے علاوہ کسی مسلمان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی. ایسی تلوار ماری کہ ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہو گئی اور ایک ضربت میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا. خیبر کا معرکہ سامنے آیا. در خیبر جسے 40 لوگ مل کے ہلا نہ سکے، وہ دروازہ علی کے ہاتھ پہ نظر آیا اور علی کی زبان پہ یہ الفاظ نظر آئے، ما قلعتها الا بقوت ربانیہ، میں نے خیبر کے در کو جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی ربانی طاقت سے اکھاڑا ہے. چونکہ یہاں پہ ہمارے کچھ ایسے بھائی بھی ہم کو دکھائی دے رہے ہیں کہ جو اردو نہیں سمجھتے، لہذا میں مختصر طور پہ بہت مختصر طور پہ اس کو بھی سمرائز کر دیتا ہوں انگلش میں تاکہ وہ بھی اس کا حصہ بن جائیں. اور یہ کرٹسی ہم نے اہل بیت کے در سے سیکھی ہے. So far we talked about some virtues of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. As we all believe that Ali ibn Abi Talib was the most virtuous and greatest companion of Prophet Muhammad, and after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is the greatest human being in whole history. And we stated several points from the noble Quran. Allah subhanahu wa ta'ala, when talks about the virtues in Quran, he mentions several great virtues, excellences, which are in fact the criteria of determining the virtuous people. One of them is Iman. In terms of faith, Allah subhanahu wa ta'ala says, أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا. Mu'min and fasiq, they are not alike. So,
And the second virtue that we discussed from in the light of noble Quran, in knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Scholars and those who are not scholars are not alike, not equal. And third virtue that we mentioned is taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna akramakum indallahi atqakum. The most virtuous, honorable before Allah subhanahu wa ta'ala is from among you those who observe taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. And the fourth virtue, which is stated as a criterion of excellence, criterion of merits, is jihad. Allah subhanahu wa ta'ala says, فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ دَرَجَةً. If you take all these four excellences, criteria and virtues and scan the whole Muslim ummah, you will find Ali ibn Abi Talib on top of the list. By Muhammad wa ali Muhammad salawat. علی کے فضائل و کمالات ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں. اب دیکھیں صرف 10 سے 15 منٹ ہے اور اسی میں مجھے بات کو سمیٹنا ہے. یہ تو آج کے انفارچونیٹلی مسلمان ہیں کہ جنہوں نے یہ بدعات ایجاد کی. دیکھیں اس لفظ پہ غور کیجئے گا. یہ کہتے ہیں کہ بدعات، کوئی بھی آپ نیا کام کیجئے تو کہتے ہیں بدعات ہے. آپ قرآن کو پڑھیے، علی سب سے افضل. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت موجود ہے، ہمارے سنی شیعہ تمام کتابوں میں موجود ہے، ریسورسز میں موجود ہے کہ سب سے زیادہ آیتیں جس کی شان میں نازل ہوئی ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں. اور صرف علی کی ذات وہ ذات ہے رسول اللہ کے تمام کمپینینز میں سے جس کو ہر جگہ قرآن میں گلوریفائی کیا گیا ہے. کوئی بھی قرآن میں ایسا مورد نہیں ہے، ایسی ایگزامپل نہیں ہے جہاں علی کو کسی بھی طرح سے کرٹیسائز کیا گیا ہو. باقی تمام کمپینینز سب کو کہیں نہ کہیں قرآن میں کرٹیسائز ضرور کیا گیا ہے. تو قرآن کی روح سے علی سے افضل کوئی نہیں. اور وہ ہم نے آیتیں آپ کے سامنے رکھی. اب جب آپ حدیث رسول دیکھیں، حدیث رسول دیکھیں، یہ چیز مسند احمد ابن حنبل میں موجود. احمد ابن حنبل جن کو سعودی عربیہ میں امام مانا جاتا ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ فضائل قرآن میں بھی اور سنت میں بھی علی کے بیان ہوئے. تو جب سب سے زیادہ فضائل علی کے بیان ہوئے تو سب سے افضل بھی تو علی. پھر اس مسئلے کو ڈاؤٹ فل بنانے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ اس مسئلے کو انڈرمائن کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو میں لفظ یہ استعمال. اور اس کے علاوہ آپ علماء سلف کی کتابوں کو دیکھیے. ریاض النظر آپ پڑھیے، محب الدین طبری، تاریخ طبری پڑھیے، آپ تاریخ ابن کثیر پڑھیے، جتنی تاریخ کی کتابیں سب آپ پڑھیے، جتنی حدیث کی کتابیں سب آپ پڑھیے. کہیں نہیں ملے گا جب فضیلتوں کا معیار طے کیا جائے کہ پہلے نمبر پہ پہلے خلیفہ، دوسرے نمبر پہ دوسرے خلیفہ، تیسرے نمبر پہ تیسرے خلیفہ، چوتھے نمبر پہ علی ابن ابی طالب. یہ ایک بدعت ہے جو اس دور کے تنگ نظر مفتیوں نے ایجاد کی ہے، اور اس بدعت کی وجہ سے عالم اسلام میں خلفشار ہے. آج سے پہلے سنی شیعہ سب تھے، جتنے فرقے آج دکھائی دے رہے ہیں تمام فرقے سب موجود تھے. تمام فرقے موجود تھے. امت مسلمہ میں پیس تھی، سیرینٹی تھی، یونٹی تھی، سب مل جل کے رہتے تھے. ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو بھائی بھائی کرتے تھے، آپس میں شادی بیاہ ہوتے تھے. تمام فرقے تھے، بس ایک فرقہ نہیں تھا. وہ فرقہ جس کی بنیاد دشمنی علی پہ ہے، جس کی بنیاد بغض علی پہ ہے. جب سے یہ فرقہ مسلمانوں میں ہمارے کنٹمپریری پیریڈ میں جنم لیتا ہے اور جنم لینے کے بعد یہ مسلم امہ کو ڈومینیٹ کرنے لگتا ہے، سمجھ لیجئے وہیں سے تمام پرابلمز کی شروعات ہوتی ہے. جب آپ کتابوں کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سنت کو پڑھیں گے، علماء سلف کی کتابوں کو، ہر جگہ علی سب سے افضل دکھائی دیں گے. لیکن ابھی ریسنٹلی یہ ٹرینڈ بن گیا، اسی لیے ہم نے لفظ بدعات استعمال کیا تھا. یہ بھی ہم کچھ بھی کرتے ہیں، میلاد برپا کیجئے تو بدعات ہے، یہ ایسا نہیں ہوا تھا کبھی. جشن منائیے تو بدعات ہے، ایسا نہیں ہوا تھا کبھی. قبروں پہ فاتحہ پڑھنے جائیے بدعات ہے، ایسا نہیں ہوا تھا کبھی. زیارتوں پہ جائیے تو بدعات ہے، سب کچھ بدعات ہے، سب کچھ بدعات ہے. تو یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بدعات ہے، بلکہ حقیقت میں یہی بدعات ہے کہ علی کو چوتھے نمبر پہ لا دیا جائے فضیلتوں کے معیار میں.
تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. آپ علماء سلف کی کتاب، ہزاروں کتابیں موجود ہیں، میں حوالہ دے سکتا ہوں آپ کو، کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جو خلافت کی سیڑھی ہے اس کے زینوں کے اعتبار سے بلندی کے معیار کو طے کیا جائے. جو پہلے نمبر پہ ہے وہ سب سے افضل، جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ، جو تھرڈ نمبر پہ وہ تھرڈ نمبر پہ، اور علی چونکہ چوتھے نمبر پہ لہذا علی چوتھے نمبر پہ. یہ بالکل بدعت ہے، بالکل نئی چیز ہے جس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ سنت سے کوئی تعلق ہے، نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے، نہ علماء سلف کے کردار سے کوئی تعلق ہے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں پورے عالم اسلام کو. دیکھیں خود جو صحابہ تھے انہوں نے کیا کہا مولا علی کے بارے میں، جو صحابہ تھے انہوں نے کیا کہا مولا علی کے بارے میں. اب میری نظر گھڑی پہ بھی ہے، میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں تاریخ سے. حج کا موقع ہے، حج کے موقع پہ اب ظاہر سی بات وہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے آس پاس. اب وہ حج کے موقع پہ مرد عورت سب ساتھ میں ہوتے ہیں، خلیفہ دوم کا پیریڈ ہے، اور اس میں ایک مرد وہ ایک عورت کو چھیڑ رہا تھا، اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا، اس کو پریشان کر رہا تھا. نعوذ باللہ. کچھ لوگ اتنے گندے ہیں کہ کعبے کی پاکیزگی بھی ان کے دل کی گندگی کو دور نہیں کر پاتی. تو مولا علی بھی وہاں پہ حج میں تشریف فرما تھے. جب آپ نے اس کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو ایک تماچا مارا، اور جب مولا نے اس کو تماچا مارا، اب ظاہر سی بات ہے جو تماچا پڑا ہوگا وہ کتنی زور سے پڑا ہوگا یہ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، ہم اور آپ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ اس ہاتھ میں تماچا مارا تھا جس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب علی پیدا ہوئے تھے 13 رجب کو، پیدا ہونے کے بعد گھر میں لائے گئے تھے، ابھی کچھ ہی دنوں کے بچے تھے. لیکن اس کے دو ورژن ہیں اس فضیلت کے. ایک ورژن تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں واقعات ہوا کہ جب مولا علی کو گھر میں لایا گیا تو اتفاق سے کچھ ہی دنوں کے تھے مولا علی، ادھر سے ایک سانپ آ گیا اور سانپ مولا علی کے گہوارے کی طرف بڑھا. تو اب کسی نے واقعہ تو نہیں دیکھا، لیکن باہر لوگوں نے اپنے اعتبار سے خیال کیا، جب صورتحال دیکھی تو اس کے مطابق تو مولا علی نے اپنا ہاتھ نکالا، چھوٹا سا ہاتھ، ننھا سا ہاتھ، اور اس کے بعد میں سانپ کو پکڑ لیا، اس کے منہ کو پکڑ لیا اور اتنی زور سے اس کو دبایا. کچھ دنوں کا بچہ کہ جب مادر گرامی تشریف لائی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئیں کہ سانپ تڑپ تڑپ کے دم توڑ چکا ہے. تو یہ وہ موقع تھا کہ جب آپ نے کہا انک حیدرہ، تو بفرا ہوا غضبناک شیر ہے، اور یہاں سے مولا علی کا نام حیدر پڑا. اسی لیے مولا نے مرحب کو خیبر میں یاد دلایا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا. یہ ایک ورژن اس فضیلت کا. اور دوسرا ورژن جو کتابوں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عربوں میں ایک طریقہ کار تھا کہ ان کے پاس ایک سرپنٹ تھا، اژدہا تھا بہت بڑا سا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس اژدہے کو لاتے تھے اس کی لیجیٹیمیسی کو چیک کرنے کے لیے اور اس کے فیوچر کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے. تو جب وہ اژدہا لے کے آئے کفار، مولا علی ابھی کعبے سے نکل کے اپنے بیت الشرف تشریف لائے ہیں، حضرت ابو طالب کے گھر میں تشریف لائے، اس کو لے کے آئے، اور جیسے ہی اس کو چھوڑا اور مولا علی کے سامنے وہ آیا، مولا علی نے پکڑا اور 2 انگلیوں سے اس کے منہ کو چیر دیا، بالکل ختم، فنش. اب وہ جو تو بہت بڑی فضیلت، لوگ دیکھ کے حیران ہے کہ ایک ایسا بچہ ہے، ابھی کچھ دنوں کا بچہ ہے، اس نے اژدہے کے منہ کو پکڑ کے چیر دیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو سب حیران رہ گئے، لوگ تو حیران رہ گئے، لیکن جن کا تھا وہ اژدہا وہ پریشان ہوئے اور آ کے حضور کی خدمت میں کہا کہ آپ ان کے بھائی ہیں اور آپ ہی ظاہر سی بات ہے آگے آگے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ ہی مولا علی کو لینے کے لیے بھی گئے تھے. سب سے پہلے جس کے چہرے پر نور کو علی نے دیکھا ہے وہ چہرے نبوت ہے. لوگوں نے کہا کہ تو بڑا غضب ہو گیا، ہمارے پاس تو یہ معیار تھا لوگوں کو پرکھنے کا، لوگوں کو ڈیٹرمن کرنے کا، اب کیا ہوگا لیجیٹیمیسی کو چیک کرنے کا. تو رسول اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے معیار بدل گیا ہے،
ابھی تک یہ اژدہا معیار تھا تمہارے لیے، اب اللہ نے اس بچے کو معیار بنا دیا ہے جس کی لیجٹمیسی کو چیک کرنا ہو۔ یہ دیکھو کہ علی کو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے، چاہتا ہے تو حلالی ہے، اور نہیں چاہتا ہے تو اپنے نسب کے بارے میں غور کرے۔ اب جب ایسے ہاتھ سے، ایسے مضبوط ہاتھ سے تماچا پڑا ہوگا، وہ تلملا گیا ہوگا، وہ چھٹپٹا گیا ہوگا، اور اس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، خلیفہ دوم موجود ہیں اور ان کا قہر و غضب، غصہ مشہور ہے، چل کے ان کے سامنے کمپلین کرتے ہیں۔ تو آیا، اور آنے کے بعد اس نے شکایت کی اور کہا کہ علی نے مجھے مارا ہے۔ دیکھیں، جب شکایت کرتا ہے انسان تو اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ پوری بات نہیں بتاتا، وہ آدھی بات بتاتا ہے۔ علی نے مجھے مارا ہے۔ تو کہا کیوں مارا؟ کہا بس یوں ہی میں کعبے کا طواف کر رہا تھا اور علی نے مجھے مار دیا۔ کہا اچھا علی کو بلا کے لے کے آؤ۔ ابھی خوش ہوا، آج تو مولا علی کو سزا مل سکتی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ جو مولا علی کو لے کے آیا تو ہم پوچھا کہ یا امیر المومنین، کہا یہ جاتا ہے، یہ کہہ یہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو مارا ہے۔ تو کہا کہ ہاں مارا ہے۔ کہا کیوں مارا؟ تو مولا نے اس کی وجہ بیان کی۔ اب جو انہوں نے بات کو سنا تو سننے کے بعد جو مولا نے کہا کہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے مارا، تو جو انہوں نے جملہ کہا وہ ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے۔ خلیفہ دوم نے یہ جملہ کہا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے جملہ کہا ہے، اس کی طرف متوجہ، اس کو ڈانٹا، غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی طرف گھورا، ڈانٹا اور کہا کہ تو کیا بکواس کرتا ہے، علی کی شکایت لے کے آیا ہے، رات کا عین اللہ وضربت کا ید اللہ، تجھے جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کی آنکھوں نے، اور سزا دی ہے اللہ کے ہاتھوں نے، اور شکایت مجھ سے کر رہا ہے۔ مسئلہ تیرے اور اللہ کے درمیان کا ہے اور شکایت میرے سامنے لا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد وآلہ۔ تو عزیزان محترم، علی کی افضلیت اور علی کی عظمت و جلالت کوئی کیا تصور کر سکتا ہے؟ We mentioned a story about Imam Ali alayhi salatu wasalam. When he was born, there was a serpent in the house, and the serpent approached to the cradle of Imam Ali alayhi salatu wasalam. Imam Ali held that serpent in his hand until it was squeezed fully and died. And seeing that incredible scene, the mother of Imam Ali alayhi salatu wasalam, Fatima bint Asad, told Imam Ali alayhi salam, "Innaka Haydara, you are a furious lion." And since then, this name stuck with Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. We also mentioned a story from second caliph. During second caliph, Imam Ali alayhi salatu wasalam was also present for Hajj. In Hajj ceremony, during Tawaf, a man was insulting a woman. Imam Ali alayhi salatu wasalam just tried to teach him a lesson. Imam Ali slapped him. The man got angry, disappointed. He complained to the second caliph, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab asked Imam Ali alayhi salam, what happened? Imam Ali explained to him. Then Umar bin Khattab turned to that person and angrily, extremely angrily, he addressed to that person by saying, "Darabat ra'atka aynullah wa darabatka yadullah." Allah's eyes have seen you of committing the crime and Allah's hands have punished you. And in fact, he referred to a famous tradition from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In that tradition, Prophet Muhammad has mentioned several body organs of Ali ibn Abi Talib as of Allah subhanahu wa ta'ala. Ali's face is Wajhullah. Ali's eyes are Aynullah. Ali's ribs are Jambullah. Ali's hands are Wajhullah. And Ali's nafs is Nafsullah. Wa Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. اس موقع پہ جو ہم گزارش کریں گے تمام مومن و مومنات سے، ماشاءاللہ ہم سب نے بہت
حسن و خوبی کے ساتھ مولا علی کی ولادت باسعادت کا جشن منایا. ہم علی کے نام سے ایسوسیٹڈ ہیں. ہم کو علی والا کہا جاتا ہے, محب علی کہا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کنیکشن, یہی لنک ہمارا سب سے بڑا شرف ہے. یہ نام معمولی نام نہیں ہے, یہ نام ہماری آئیڈینٹی ہے. اس نام کے ذریعے سے ہم کو پہچانا جاتا ہے, اس نام کے ذریعے سے ہم کو جانا جاتا ہے. اے کاش جس طرح سے دنیا میں اس نام کے ذریعے سے ہم کو بلایا جاتا ہے, قبر میں, برزخ میں, محشر میں, ہر جگہ ہم کو اسی نام کے ذریعے سے بلایا جائے. اگر اسی نام کے ذریعے سے ہم کو قیامت میں بلا لیا گیا, آپ یقین کیجئے جنت پکی ہے. اس دنیا میں ہم کو بلایا جاتا ہے اس نام کے ذریعے, یہ اللہ کا کرم ہے. لیکن جنت تک یہ نام ہم کو لے جائے گا, محشر میں, برزخ میں, ہر جگہ ہم کو اس نام سے بلایا جائے گا ہمارے کردار کی بنیاد پر. ضرورت اس بات کی ہم اپنے کردار کو اتنا اوپر کریں کہ جس طرح دنیا میں ہم کو شیعہ علی, محب علی, عاشق علی کہہ کے بلایا جاتا ہے, ہر جگہ اس دنیا میں بھی ہم کو اسی نام سے بلایا جائے. اور اس کے لیے بہرحال ہم کو تھوڑی سی کوشش کرنا ہوگی. اور جو کوشش ہم لوگ کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ یہ ہے کہ ہم علی سے وابستہ سینٹر کو نہ چھوڑیں. آپ یقین کیجئے جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں, آپ یہ کبھی نہ سوچئے کہ ویسٹ میں ماحول برا ہے اور بچے بگڑ جائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ زیادہ چانسز ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کے پروسپیرٹی کے. میں دونوں اعتبار سے کہہ رہا ہوں, دنیا کے اعتبار سے بھی, دین کے اعتبار سے بھی. لیکن شرط ایک ہے, دین کے اعتبار سے ہم نے ویسٹ میں ایسے بچوں کو دیکھا جو نماز شب کے پابند ہیں. ایسٹ میں آپ جائیے, پاکستان میں آپ جائیے, بیک ٹو انڈیا آپ وہاں جائیے, ایسے بچے آپ کو نہیں ملیں گے جن کے اندر دین کا اتنا شعور ہو. بس ضرورت صرف اس بات کی, صرف آپ کو ایک کام کرنا ہے, you need to make sure that you and your children regularly attend the center. سینٹر تک آپ اپنے بچوں کو پہنچا دیجئے. ان بچوں کو دنیا میں بھی آپ کا معین و مددگار بنانا اور آخرت میں بھی آپ کا ذخیرہ بنانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ سینٹر میں بچوں کو پہنچائیے, خود تشریف لائیے, سینٹر میں بچوں کو لے آئیے. انشاءاللہ پروگرامز انگلش میں بھی ہوتے ہیں, اردو میں بھی ہوتے ہیں, تاکہ سب کو ایڈریس کر سکیں اور سب کو انشاءاللہ فائدہ پہنچا سکیں. ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ سینٹر وزٹ کریں گے فریکوینٹلی, ریگولرلی, اور آپ کے بچے وزٹ کریں گے سینٹرز کو, وہ دنیا میں بھی برباد نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی برباد نہیں ہوں گے. ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, بیسٹ ایجوکیشن ہم نے پرووائڈ کر دی, سیکولر ایجوکیشن. لیکن ایٹ دی اینڈ جب ہم اس دنیا سے گئے تو ایک فاتحہ پڑھنے کے لیے ہمارا کوئی نہیں ہے. فائدہ کیا ہوا, ہم کو کیا ملا؟ ہم نے بہت اچھا کام کیا. ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے, اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. ہم سے خود ہمارے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے, اور اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دی ہے کہ نہیں دی ہے. اور بیسٹ اور سمپلسٹ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سینٹر موجود ہے اور سینٹر میں عالم دین موجود ہے اور سینٹر میں پروگرامز ہو رہے ہیں, تو اس سے زیادہ لکی کوئی ویسٹ میں نہیں ہے. ایسٹ میں کیا ہوتا ہے, پاکستان میں, انڈیا میں, وہاں وہ کہتے ہیں جان بچی تو لاکھوں پائے. جب وہاں پہ جان ہی کو خطرہ لاحق ہے, جان ہی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, روزی روزگار کے لالے پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ انسان دین کے بارے میں سوچ ہی نہیں پاتا, اس کو موقع ہی نہیں ملتا. لیکن یہاں پہ جو الحمدللہ فضا بنی ہوئی ہے, جو فائنینشلی, اکنامکلی جو بوم ہے, جو اللہ کی نعمتیں ہیں, اس کی وجہ سے یہاں پہ ہمارے پاس وقت بھی زیادہ ہے, ہمارے پاس کھلے دل و دماغ کے ساتھ سوچنے کا موقع بھی زیادہ ہے کہ دین کیا ہے, دین کی ضرورت کیا ہے, دین کی امپورٹنس کیا ہے. آپ یقین کیجئے جو لوگ وہاں دیندار ہیں وہ ان دینداروں کے مقابلے میں جو یہاں دیندار ہیں, اگر آپ شعور وائز دیکھیں, انسائٹ وائز دیکھیں, تو وہ بہت پیچھے نظر آئیں گے جو یہاں دیندار ہیں ان کے مقابلے میں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایران میں رہتے ہیں, آپ عراق میں رہتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, ہندوستان میں رہتے ہیں, یا کینیڈا میں رہتے ہیں, انگلینڈ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کہاں آپ رہتے ہیں, جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے آپ رہتے ہیں. اگر آپ سینٹرز کو ریگولرلی وزٹ کر رہے ہیں, سینٹر پہ توجہ دے رہے ہیں, خود تشریف لا رہے ہیں, بچوں کو سینٹر کو
وزٹ کرا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے بہترین بچے ہوں گے. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں بھی وہ ڈرگس سے محفوظ ہوں گے, دنیا کی تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے محفوظ ہوں گے, ڈانسنگ, ڈرنکنگ, ان تمام خرافات سے محفوظ ہوں گے, ایک اچھے انسان بنیں گے, پروسپیرس انسان بنیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں خود اپنے کام بھی آئیں گے اور آپ کے کام بھی آئیں گے. آپ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے, لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہوں گے کہ آپ کا بچہ نعوذ باللہ کسی کرائم میں انوالو نہیں ہے, کسی ڈرگ میں انوالو نہیں ہے, ڈرنکنگ, ڈانسنگ, ڈیٹنگ میں انوالو نہیں ہے, اس نے ایسا شیمفل کام نہیں کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ کا سر جھکے. اور آخرت میں بھی انشاءاللہ پیش پروردگار آپ سرخرو ہوں گے. بچوں کی نیکیوں کے نتیجے میں ماں باپ جنت میں جائیں گے, باقاعدہ طور پہ روایات موجود ہیں. تو ہمیں ایسے بچوں کو تربیت کرنا ہے کہ جو دنیا میں بھی ہماری سربلندی کا سبب بنے اور آخرت میں بھی ہماری سربلندی کا سبب بنے. اور اس کا جو ایک سمپل سولوشن ہے وہ یہی ہے جو ہم نے بار بار کہا کہ سینٹر کو فریکوینٹلی وزٹ کریں, سینٹر کو نہ بھولیں. جس طرح سے آج ماشاءاللہ یہ ہال چھلک رہا ہے, عام دنوں میں بھی تعداد کچھ ایسی ہی ہونی چاہیے. عام دنوں میں بھی تعداد کچھ ایسی, ہم نہیں سمجھتے کہ ہر انسان آ سکے گا جس زور و شور کے ساتھ اور جس شور و شغف کے ساتھ آ جائیں, لیکن پھر بھی بہرحال بہت بڑا ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے آج کے پروگرام کی اٹینڈنس میں اور دوسرے پروگرامز کی اٹینڈنس میں. محمد و آل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا تجھے واسطہ ہے مولا علی امیر المومنین علیہ السلام کا, ہم سب کو ان کے عاشقوں اور ان کے شہدائیوں کی فہرست میں شمار فرما. خدا تجھے واسطہ ہے مولا علی امیر المومنین کا, ہم سب کو دنیا میں جس طرح سے ان کے محبوں کی لسٹ میں تو نے ہمارا نام رکھا ہے, آخرت میں بھی ہمارا یہ نام قیامت میں اس لسٹ میں باقی رہ جائے. خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, تمام مومنین, مومنات, ہماری بہنیں, خواتین, جو حضرات سب یہاں پہ تشریف لائیں, خدا مولا علی کا واسطہ, مشکل کشا کا واسطہ, جس کی زندگی میں جو مشکل ہو اس کی اس مشکل کو آج اور اسی دم آسان فرما. خدا تجھے واسطہ ہے مولا علی کا, سرکار امیر کائنات کا, ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ان کا قرضہ ادا فرما, جو کوئی مومن مومنہ جس کسی مصیبت, آفت, پریشانی کا شکار اس سے اس کو ریلیف فرما. خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, دنیا میں جہاں جہاں انسٹیبلٹی ہے, جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے, جہاں جہاں ستم ہو رہا ہے, وہاں وہاں مولا علی کے وسیلے سے مظلوموں کی حمایت فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما. خدا تجھے واسطہ ہے مولا علی شیر خدا امیر المومنین محمد مصطفیٰ اور ان کی نسل پاک کا, امام زمانہ, وارث حیدر کرار, ہمارے آخری امام, اپنے آخری منجی کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے بہترین آوان و انصار میں شمار فرما. محمد و آل محمد صلوات.